اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکیش امبانی نے انڈیا ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنی زندگی کا انتہائی دلچسپ اور نہایت ہی شاندار قصہ بتایا کہ 2023 میں جب میں نے جہت پور میں 50 جوڑوں کی شادیاں کروائیں تو عین شادی کے وقت ایک محمد قاسم نامی مسلمان لڑکے نے ضد کی کہ میں اس جگہ جہاں پر ہندوؤں کا منڈپ ہے اس جگہ شادی نہیں کروں گا، میں اس جگہ نکاح کر ہی نہیں سکتا، بلکہ میں تو مسجد میں جا کر نکاح کروں گا۔ وہاں پر موجود باقی لوگوں نے اس قاسم کو سمجھایا، یہاں پر ہم آپ کا نکاح کر رہے ہیں، آپ کو منڈپ میں نہیں بٹھائیں گے۔ تو قاسم نے ضد میں آ کر کہا، میں جانتا ہوں آپ لوگ یہاں پر میرا نکاح ہی پڑھوائیں گے، لیکن اس جگہ پر شادی ہرگز نہیں کر سکتا جہاں پر ہندوؤں کی شادی ہوئی ہو، میں تو صرف مسجد میں ہی نکاح کروں گا۔ اگر آپ لوگوں کو منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں۔ ان لوگوں نے اس لڑکے کو بہت سمجھایا پر اس کی عقل میں کوئی بات نہ آئی۔ تو وہاں پر موجود مکیش امبانی کے سیکرٹری نے کہا، تم شادی اپنے لیے کر رہے ہو، ہم پر احسان نہیں کر رہے۔ کیا مکیش امبانی نے تم سے پوچھا کہ تم ہندو ہو کہ مسلمان ہو؟ وہ یہ سارا خرچہ اپنی جیب سے کر رہا ہے، اس نے کسی سے مذہب کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، وہ صرف انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔ اس سیکرٹری نے محمد قاسم کو غصے میں کہا کہ تم چھوٹی سوچ والے انسان ہو، اگر تم یہاں پر نکاح نہیں کر سکتے تو تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ محمد قاسم نے بھی غصے سے اپنے گلے سے مالا اتارا اور واپسی کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ جب چلتے چلتے یہ بات جہت پور منڈپ میں موجود مکیش امبانی تک پہنچی کہ اس طرح محمد قاسم نامی مسلمان لڑکا ہے، وہ یہاں پر نکاح نہیں کرنا چاہتا، تو مکیش امبانی نے اپنے سیکرٹری سے کہا، کیا تم نے اسے بتایا نہیں، یہاں پر ہم نے ایک مسلمان امام مسجد کو بلوایا ہے جو کہ اسلامی اصولوں کے مطابق اس کا نکاح کروائے گا۔ تو سیکرٹری نے بتایا، میں نے سب کچھ اس لڑکے کو بتایا ہے، پتہ نہیں اس لڑکے میں کس چیز کا غرور ہے، اب وہ ایک ہی بات پہ اڑا ہوا ہے، اگر میں نکاح کروں گا تو مسجد میں ہی کروں گا، ورنہ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ اگر مکیش امبانی چاہتے تو وہ باقی 49 جوڑوں کی شادی کروا دیتے اور اس کو خالی ہاتھ واپس بھیج سکتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسرا راستہ اپنا کر بھی اس محمد قاسم نامی مسلمان لڑکے کو زبردستی بھی اسی جگہ پر نکاح پڑھوا سکتے تھے، لیکن اتنے بڑے انسان نے بجائے غصہ کرنے کے یا اپنے وقت کو برباد ہوتا دیکھ کر کوئی ری ایکشن دینے کی بجائے خود چل کر محمد قاسم کے پاس گئے اور اس سے نہایت عاجزی سے کہا، یہاں سب لوگ اکٹھے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہیں پر آپ کا نکاح ہو جائے گا، لیکن اگر آپ یہاں پر نکاح کرنے میں مطمئن نہیں ہیں تو ہم آپ کے ساتھ مسجد میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جب یہ بات وہاں موجود امام مسجد نے سنی تو وہ محمد قاسم سے غصے سے کہنے لگا کہ یہ مکیش امبانی کا ہم سب پر احسان ہے، تم تو اس طرح کہہ رہے ہو کہ یہ سارا پیسہ تم نے لگایا ہے، نخرہ کس بات کا ہے؟ میں اس امام حضرت نے کہا کہ میں تمہارا نکاح مسجد میں پڑھاؤں یا اس جگہ پر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ایسا ضدی لڑکا تھا جو اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ آخرکار امام مسجد نے اس لڑکے کے والدین کو سمجھایا اور پھر اس کے والدین نے اسے سمجھایا کہ تماشا نہ کرو، جب امام مسجد جو کہ تم اور ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں اسلام کے بارے میں، جب وہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کہ شادیاں یہاں پر ہوں یا مسجد میں۔ کافی تک گدو کے بعد اس لڑکے کو سمجھ آئی کہ میں کوئی بات آئی، پھر جا کر یہ لڑکا راضی ہوا۔ اب چونکہ یہ لڑکا اپنے گلے سے مالا اتار کر نیچے پھینک چکا تھا تو مکیش امبانی نے اپنے گلے سے وہ مالا اتارا جو انہیں جدب منڈپ کے پنڈتوں نے پہنائی تھی، اپنے گالے سے مالا اتار کر محمد قاسم کے گلے میں اپنے ہاتھوں سے پہنائی اور اس کو گلے میں لگا کر بہت ہی قیمتی جملہ کہا، سب سے پہلے ہم سب انسان ہیں اور بعد میں مذہب کے بٹوارے میں آتے ہیں، یہ بھی خدا کی مرضی ہے، اس نے کسی کو کسی مذہب میں رکھا تو کسی کو کسی مذہب میں رکھا۔ پھر دوپہر میں اسی جگہ پر جہاں ہندو منڈپ میں ہندوؤں کی شادیاں ہوئیں، اس منڈپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گراس ایریا میں ان کا نکاح ہوا۔ جب مکیش امبانی نے انڈیا ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ سب بتایا تو اینکر بھی حیران ہو گیا کہ شاید اس لڑکے میں کوئی ایگو ہوگی، تو اس اینکر کی بات کو سن کر مکیش امبانی نے بہت ہی خوبصورت جملہ کہا کہ اس لڑکے میں ایگو نہیں، بلکہ اس کو کسی مسلمان نے غلط گائیڈ کیا تھا کہ شادی صرف مسجد میں ہی ہو سکتی ہے، اس لیے وہ اس بات پر اڑا ہوا تھا۔ دوبارہ پھر اینکر مکیش امبانی سے پوچھتا ہے کہ اگر وہ لڑکا مسجد میں ہی نکاح کرنے پر اڑا رہتا تو آپ کیا کرتے؟
اس پر مکیش امبانی نے کہا، میں لازمی اس کے ساتھ مسجد میں جاتا اور وہاں پر اس کا نکاح کرواتا۔ مکیش امبانی کے یہ الفاظ سنتے ہی انڈیا ٹی وی کے حال میں موجود جتنے بھی لوگ تھے سب نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں اور اکثر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واقعی دنیا کا سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے۔ پھر اینکر نے مکیش امبانی سے پوچھا کہ جہت پور کی اس 50 جوڑوں کی شادی کروانے پر آپ کا کتنا خرچ آیا؟ ناظرین کرام، اگر یہاں پر میں یا آپ ہوتے تو ہم بڑے ہی فخری انداز میں بتاتے، میں نے شادی میں فلاں کیا، یہ کیا، وہ کیا اور اتنا خرچہ کر دیا۔ لیکن میں حیران ہوں مکیش امبانی کے اس عاجزی پر۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس نے کیا جواب دیا۔ کہنے کو تو مکیش امبانی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں نے اس پہ 5 کروڑ لگایا یا 10 کروڑ خرچ کیا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ لیکن مکیش امبانی کا جواب سنتے ہی اینکر بھی حیران ہو گیا۔ یہ کیسا بڑا عظیم انسان ہے کہ جو اپنی نیکی کا کریڈٹ لینا بھی نہیں چاہتا۔ مکیش امبانی نے اس سوال کا جواب ان گولڈن الفاظ میں دیا، ان پر جتنا بھی خرچ آیا وہ مجھے نہیں پتہ، کیونکہ وہ میں نے اپنی جیب سے نہیں لگایا تھا، بلکہ مجھے تو یہ پتہ ہے کہ اوپر والے نے مجھے 60 جوڑوں کی شادیاں کروانے کے لیے یہ رقم دی تھی، جن میں سے میں نے 10 جوڑوں کی شادیوں کے پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے اور باقی 50 جوڑوں کی شادی کر دی۔ ان کا مطلب بات کرنے کا یہ تھا کہ ان کی جیب میں اللہ نے 60 جوڑوں کی شادی کے پیسے ڈالے اور میں نے 50 جوڑوں کی شادیاں کروا دیں، جبکہ 10 جوڑوں کی شادیوں پہ جو خرچ آنا تھا وہ میں نے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس بندے کی آپ عاجزی دیکھیے، بجائے یہ کریڈٹ لینے کے کہ میں نے 50 جوڑوں کی شادیاں کروائیں، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی نے 60 روپے دیے جن میں سے میں نے 50 آگے دینے والے کے راستے میں خرچ کر دیا، جبکہ 10 اس میں سے بچا کر اپنی جیب میں ڈال لیے، یعنی کہ میں نے ان شادیوں سے بھی پرافٹ کمایا ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی! اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھے عمل، اچھے جملے کسی بھی مذہب کی میراث نہیں ہے۔ جس طرح کہ مکیش امبانی ہندو ہو کر بغیر کوئی فرق کیے مسلمانوں اور ہندو لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کرواتے ہیں، یہ بھی تو اپنے خدا، اپنے بھگوان کو راضی کرنے کے لیے ہی کرتے ہوں گے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مکیش امبانی ایک بہت ہی بڑا آدمی ہے۔ اسے آپ اخلاقی طور پر بھی بڑا انسان کہہ سکتے ہیں اور مالی طور پر تو پوری دنیا میں اس کا نام گونجتا ہے۔ اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ جب انسان اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے پر لگائے، اللہ کی مخلوق پر لگائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھا کر واپس دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک اور دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ امریکہ کے ایک قصبے میں ریلوے اسٹیشن پر ایک نیا محافظ تعینات ہوا۔ تعیناتی کے پہلے روز وہ ریلوے اسٹیشن کے قریب بچھی ہوئی پٹڑی کی دیکھ بھال کے لیے گشت کر رہا تھا۔ اس نے ایک عجیب معاملہ دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص جو بڑا سا آہنی اوزار تھامے پٹڑی کو زمین میں نصب کرنے والے چوڑی دار نٹ کھول رہا تھا۔ محافظ نے اسے پکڑا اور اسے تفتیش کے لیے پولیس اسٹیشن لے گیا۔ دیہاتی شخص پر اعتماد انداز میں پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا خوف نہیں تھا، کوئی ڈر یا پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے کسی ولیمے کی دعوت پر آیا ہو۔ تفتیشی افسر نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اسے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو جو تم کرنے جا رہے تھے وہ کتنا خطرناک ہے؟ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کرنے جا رہے تھے؟ تم پر ہزاروں بے گناہ لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کا الزام ہے۔ ملزم نے کہا، اتنا بڑا الزام یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ٹرین کو روکنے کا بندوبست کر رہا تھا، کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق شام 6 بجے آنے والی ٹرین کے اندر ڈاکوؤں کا ایک خطرناک گروہ موجود ہے جس نے مسافروں کو یرغمال بنا رکھا ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے۔ جو کام آپ لوگوں کا تھا اور آپ کو ہی کرنا چاہیے تھا وہ میں کر رہا ہوں۔ تفتیشی افسر دیہاتی کی یہ بات سن کر حیران ہوا اور مذکورہ ٹرین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، تو تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ ٹرین کے اندر کوئی مشکوک شخص موجود نہیں۔ وہ بڑے سکون سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ سنتے ہی افسر بہت زیادہ غصے میں آ گیا۔ تفتیشی افسر نے دیہاتی سے کہا، جھوٹ کیوں بولا؟ ایسا کیوں کہا تم نے؟ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم نے کہا۔ اس میں کوئی چور ڈکیٹ نہیں ہے اور نہ ہی کسی نے کسی مسافر کو یرغمال بنایا ہے۔ تمہاری کسی بات میں کوئی صداقت نہیں۔ دیہاتی نے مسکراتے ہوئے کہا، جناب میں تو مذاق کر رہا تھا، میری کیا اوقات کہ میں ٹرین کو روکوں؟ میں تو صرف ایک نٹ کھول رہا تھا جو کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ تفتیشی افسر نے
بڑی حیرانی کے عالم میں کہا، تم نٹ کیوں کھول رہے تھے؟ ملزم نے کہا، میں ایک ماہی گیر ہوں، مجھے مچھلیاں پکڑنے کے دوران جال کو پانی میں ٹھیک طرح سے پھینکنے کے لیے جال کے کناروں کے ساتھ کوئی بھاری چیز لٹکانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو بطور وزن میں نٹ کو اس جال کے ساتھ باندھ دیتا ہوں۔ تفتیشی افسر نے کہا، تم نے ایسے وزن دار چیز خریدی یا خود بنانے کی کوشش کیوں نہ کی؟ ملزم نے کہا، جال کے لیے زیادہ وزنی چیزوں کی اکثر ضرورت رہتی ہے اور میں ایک غریب مچھیرا ہوں۔ چوڑی دار نٹ کو کھولنے، خریدنے یا بنانے سے زیادہ آسان ہے اور پورا قصبہ ایسا ہی کرتا ہے۔ تفتیشی افسر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ پاگل پن کی انتہا ہے۔ تم سب لوگ مل کر کیا کر رہے ہو؟ اور سارے گاؤں نے تمہارے ٹرین کے چوڑی دار نٹ چوری کیے ہیں۔ یہ سنتے ہی تفتیشی افسر غصے میں بولا کہ تو پھر ریل ضرور الٹ جائے گی۔ ملزم نے، نہیں جناب، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم ایک طرف والے نٹ کو کھولتے ہیں اور دوسری طرف اس کے سامنے والے نٹ کو لگا رہنے دیتے ہیں، اسی طرح باری باری ہم اسی ترتیب سے نٹ کھولتے ہیں تاکہ ریل کا بوجھ تقسیم ہو جائے۔ ہم نے یہ بات سکول میں فزکس کے اسباق میں پڑھی تھی اور سیکھی بھی تھی جب ہم چھوٹے تھے۔ تفتیشی افسر نے کہا، کچھ بھی ہو، تم لوگوں کے اس فعل سے ریل اور انسانی جانوروں کو خطرہ ہے، اور کیا تم لوگ تمام چوڑی والے نٹوں کو جال کے نیچے لگا کر مچھلی کے شکار کے لیے استعمال کرتے ہو؟ ملزم، میں اور میرا بھائی نہیں انہیں شکار کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ہمارا پڑوسی اسے میئر کے گھروں اور تھانے کے تالوں اور کنڈیاں بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تفتیشی افسر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور تمہارا پڑوسی ایسا کیوں کرتا ہے؟ ملزم، میئر نے اسے اپنے گھر اور تھانے کے دروازوں کے لیے نئے تالے بنانے کو کہا، لیکن اس میئر نے اسے پیسے نہیں دیے، اس لیے اس نے بغیر کسی خرچ کے تالے بنانے کا طریقہ سوچا اور اس سے بہتر کوئی چیز نظر نہ آئی۔ ٹرین کی چوڑی دار نٹ، وہ بھی خالص لوہے کے، اس سے اچھا آپشن نہیں تھا۔ تفتیشی افسر نے کہا، بے شک اس کے پاس کوئی دوسرا حل موجود نہیں تھا، مگر میئر نے جب چوڑی دار نٹ دیکھے تو کیا اس نے تالا ساز سے پوچھا نہیں کہ تم نے انہیں بنانے کے لیے رقم اور سامان وغیرہ کا بندوبست کیسے کیا؟ ملزم، نہیں جناب، میئر کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے صرف تالوں کی غرض تھی اور وہ اسے مل چکے تھے۔ تفتیشی افسر نے کہا، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑی آفت آنے سے پہلے ہی سارا معاملہ دریافت کر لیا۔ میں اس قصبے میں بچھی ریل کی پٹڑی پر پہرا دینے کا حکم جاری کروں گا تاکہ آئندہ کوئی بھی چوڑی دار نٹ نہ کھول سکے۔ ملزم، مجھے لگتا ہے یہ ہمارے لیے کوئی خاص نہیں، کیونکہ ہمیں اپنے ساتھ والے گاؤں سے چوڑی دار نٹ مل جائیں گے، ہم ان سے سستے داموں خرید لیں گے۔ تفتیشی افسر گھبراہٹ اور غصے سے کانپنے لگا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا وہ بھی تمہاری طرح نٹ چوری کرتے ہیں؟ ملزم نے کہا، جی جناب، ریل کی پٹڑی کے آس پاس کے تمام دیہات ایسے ہی کرتے ہیں، وہاں ان کو شکار کے لیے استعمال کرنے والے، انہیں بیچنے والے اور ان کے ساتھ تالے بنانے والے ہیں۔ ہم ایسا مجبوری کے طور پر کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس کوئی متبادل وسائل نہیں ہیں، حتیٰ کہ ہمارے پاس سستی ترین چیزیں خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں، اس لیے ہمیں اپنے بقا کے لیے ریل کے چوڑی دار نٹ کو ہی کھولنا ہوگا۔ تفتیشی افسر، اگر سرکار آپ کو معقول تنخواہ مقرر کر دے تو کیا تم پھر بھی نٹ چوری کرو گے؟ ملزم نے کہا، جناب، مجھے خوف ہے کہ نٹ کھولنا ہماری عادت بن چکی ہے، اگر آپ کو چوڑی دار نٹ کی چوری سنجیدگی سے روکنی ہے تو پھر آپ کو پھر بچپن سے ہی تعلیم دینی چاہیے کہ بڑے ہو کر انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نوجوانوں کی محرومی جب ختم ہو جائے گی اور انہیں گھر کی دہلیز پر انصاف کام اور مناسب تنخواہ مل جائے گی تو وہ کبھی بھی چوڑی دار نٹ چوری کرنے کا نہیں سوچیں گے۔ تفتیشی افسر نے کہا، میں یہ سب تجاویز اپنی رپورٹ میں لکھوں گا اور پھر دیکھتے ہیں کہ گورنر کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد تفتیشی افسر نے فائل بند کر دی اور اگلی ریل پر سوار ہو کر چلا گیا جو دارالحکومت کی طرف واپس جا رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے تفتیشی افسر اپنے آپ سے کہنے لگا، کاش ہم جلد از جلد فیصلہ کر لیں، کیونکہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے۔ معاشی محرومی اور دکھی لوگ یہ کسی بڑی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ تفتیشی افسر نے ریل کی پٹڑی کے کنارے کھڑے ایک بچے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوشی عیاں تھی اور وہ ہنس رہا تھا اور ہاتھ میں چوڑی دار 2 نٹ دیکھے۔ یہ دیکھ کر تفتیشی افسر گھبراہٹ میں کانپنے لگا اور زور سے چلایا، ریل کو روکو، ریل کو فوراً روک دو، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ تصادم کی بھیانک آواز
پر چیخ و پکار کا شور مچ گیا اور پھر ٹرین الٹ گئی۔ چھوٹے لڑکے نے انجانے میں آمنے سامنے کے دونوں نٹوں کو کھول دیا تھا۔ اس نے وہی کیا جو قصبے کا ہر فرد کر رہا تھا، لیکن اسے کام کی گہرائی اور انجام کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ بچہ غریب پیدا ہوا تھا، نہ ہی کبھی سکول گیا تھا، نہ ہی اس نے فزکس کے سبق پڑھے تھے۔ حادثے کی تحقیقات میں یہ بات لکھی گئی کہ ریل گاڑی کے حادثے کا ذمہ دار غریب اور جاہل جہالت کا شکار وہی چھوٹا بچہ ہی ہے جس کی پرورش ایک ایسے گاؤں میں ہوئی تھی جو چوڑی دار نٹ چوری کرتا تھا، لہٰذا نٹ کھولنا ہی ریل گاڑی الٹنے کا سبب بنا۔ اس سارے حادثے کی تحقیقات کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے جو اسے ضرور ملنا چاہیے، جو کہ حاکم وقت یعنی کہ سرکار کی ذمہ داری اور سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ لیکن اس سے بڑھ کر ہر انسان کے لیے سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں تاکہ ایسے حادثات مزید نہ ہو سکے، کیونکہ بھوک کا مارا انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کسی دوسرے کے پیٹ میں چھرا تک گھوم سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے خزانوں سے وسیع رزق عطا فرمائے اور کسی بھی انسان کو دوسرے انسان کا محتاج نہ بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔